یوسف ابھی لیلا کے پاس سے گیا تھا۔ یوسف کی روانگی کے بعد لیلا دیر تک کچھ سوچتی رہی۔ آج اسے اپنی زندگی کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنا تھا۔ وہ بہت دیر تک کسی گہرے خیال میں غرق رہی۔ اس کے بعد اٹھی، پوشاک تبدیل کی، خادم کو ساتھ لے کر کارواں سرائے سے باہر نکلی اور پہلو کی چند سنسان گلیوں سے گزرتی ہوئی ایک شاندار مکان کے دروازے پر رکی، جہاں مسرور رازداری کے خیال سے علیحدہ ایک دولت مند سیاح کی حیثیت سے مقیم تھا۔ وہ ایک تاریک ڈیوڑی کے گوشہ میں دبک کر کھڑی ہو گئی۔ خادم اندر گیا اور یہ دیکھ کر کہ مسرور اس وقت تنہا ہے، لیلا کو اندر لے گیا۔ مسرور نے اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، لیلا، نیشا پور آ کر ایک بہت بڑی مصیبت نازل ہو گئی ہے کہ ہم تم علیحدہ رہتے ہیں۔ رازداری کے خیال سے ملنا بھی بہت کم ہوتا ہے، اگر کبھی ملتے بھی ہیں تو چوروں کی طرح۔ کیا کیا جائے، کام ہی ایسا ہے۔ کہو کچھ کامیابی ہوئی؟ ہاں، توقع سے زیادہ۔ اور یوسف کے ساتھ اپنی ملاقات کا سارا واقعہ سنایا۔ مسرور کی باتیں فرتے مسرت سے کھل گئیں، کیونکہ لیلا کی کامیابی اس کے دیرینہ خواب کی تعبیر تھی۔ اب اس سے ملاقات کب ہوگی؟ کل صبح۔ مجھے ندام الملک کے دربار میں لے جانے کے لیے کہتا ہے۔ وہاں جانے کے لیے کیا بہانہ تراشا ہے؟ میں نے اپنے فرزی چاچا کے مظالم کی جھوٹی داستان سنا کر یوسف کو اپنا ہمدرد بنا لیا ہے اور اصفہان سے نیشا پور آنے کا مقصد درباری شاہی میں داد رسی ظاہر کیا ہے۔ یہ تم نے غلطی کی ہے۔ نظام الملک کو یوسف سے بہت محبت ہے۔ وہ اسی وقت تحقیقات کے لیے حکم جاری کر دے گا، اور جب اصفہان میں تمہارے فرزی چاچا کا سراغ نہ ملے گا تو تمہارا راز بہت جلد فاش ہو جائے گا۔ اچھا، تو میں یوسف کو کسی نہ کسی طرح روکوں گی کہ وہ میری کہانی نظام الملک کو نہ سنائے۔ لیلا، مجھے یقین ہے کہ تمہارے نازک ہونٹوں نے اس کے دل پر تبسم کی بجلیاں گرا دی ہوں گی۔ تمہارے آتشی رخسار نے اس کے خرمن ہوش و حواس کو خاکستر کر دیا ہوگا، اور اب وہ تمہارے دام محبت سے ہرگز نہیں نکل سکے گا۔ لیلا اپنے حسن و جمال کی تاریخ میں گو قصائد سننے کی عادی تھی، لیکن آج نہ جانے کیا بات تھی کہ اسے مسرور کی زبان سے اپنے مشن کی تعریف سن کر زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ ناگواری سی محسوس ہوئی۔ وہ کوشش کے باوجود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور بولی، مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یوسف نہایت شریف، ہمدرد اور روشن خیال نوجوان ہے۔ مسرور نے ناک منہ چڑھا کر جواب دیا، لیلا، خدا کے لیے اس معلوم کی تعریف نہ کرو۔ ہمیں اس کی شرافت اور روشن خیالی سے کیا واسطہ؟ اگر ضرورت ہوگی تو تمہیں اس کے کلیجہ میں خنجر پیوست کر کے اپنے خوبصورت ہاتھوں میں اس کے خون کی مہندی بھی لگانا پڑے گی۔ یہ کہہ کر مسرور نے لیلا کا نازک ہاتھ جب محبت سے پکڑا تو لیلا نے اس کا ہاتھ جھٹک کر جواب دیا، کلیجوں میں خنجر پیوست کرنا ہماری جماعت کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ بجائے خنجر کے محبت سے لوگوں کے دلوں کو قابو میں کیا جائے۔ لیلا، خیر تو ہے؟ آج تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ محبت سے ہمیں کیا واسطہ؟ تمہاری ان باتوں سے مجھے شبہ ہو رہا ہے۔ کس بات کا شبہ؟ یہ کہ یوسف شکل و صورت کے اعتبار سے شاید یوسف ثانی ہے، تعلیم یافتہ ہے اور صاحب عزت ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگرچہ وہ اس وقت مالدار نہیں، لیکن دولت سلجوقیہ کے اصل حکمران وزیر اعظم نظام الملک کا مقرب ہے۔ وہ جب چاہے اس کو کسی بھی صوبے کا گورنر بنوا سکتا ہے۔ عورت کی نگاہ میں دولت ہی سب کچھ ہے۔ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کو اپنے دام میں پھنسانے کی بجائے خود اس کے دام محبت میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ لیلا دولت سے کھیلتی رہتی تھی، اصول زر کی خواہش اس کی سرشت میں داخل تھی۔ حسن بن صبا نے اسے پالا ہی زرکشی کے لیے تھا، اور اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ نوجوانوں کو اپنے حسن کی رعنائیاں دکھا کر ان سے حسن بن صبا کے لیے جان اور مال کی قربانیاں طلب کرے۔ لیکن آج مسرور کی زبان سے یہ طعنہ سن کر اسے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ فطرت نسوانی کی توہین محسوس ہوئی، اور اس نے تیوری پر بل ڈال کر کہا، کیا تمہارے خیال میں عورت کے لیے دولت ہی سب کچھ ہے؟
مسرور نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، اور خاص کر تم جیسی عورتوں کے لیے۔ لیلا نے کسی قدر تلخی کے ساتھ جواب دیا، مسرور، میرا نامہ اعمال اتنا سیاہ ہے کہ تم جو کچھ بھی کہو کم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے دولت پر اپنی عزت کو بھی قربان کر دیا ہے۔ دولت کی پرستش میں نہیں کرتی بلکہ تمہارا مرشد کرتا ہے۔ یہ کہہ کر لیلا اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ غصہ اور نفرت کے ملے جلے جذبات لیے ہوئے کچھ کہے بغیر مسرور کی قیام گاہ سے چل دی۔ یوسف کی محبت نے اس کے دل کی دنیا کو بدل دیا تھا۔ وہ یوسف کی محبت میں ایسی وارختہ ہو گئی تھی کہ مسرور کے سامنے بھی وہ اپنے جذبات کو نہ چھپا سکی، اور کارواں سرائے میں پہنچنے کے بعد اس نے کمرہ میں قدم رکھتے ہی زخمی ہرنے کی طرح اپنے آپ کو بستر پر گرا دیا۔ رات نصف سے زیادہ گزر چکی تھی مگر اسے نیند نہیں آتی تھی۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں ٹہلنے لگی، اتنی دیر تک ٹہلتی رہی کہ صبح ہونے میں تھوڑی دیر باقی رہ گئی تھی۔ بے خودی کے عالم نے اس کی زبان سے نکلا کہ میں یوسف جیسے ہمدرد نوجوان کو کس طرح دھوکہ دوں۔ لیلا سے محبت کا اظہار حسن بن صبا نے، مسرور نے اور نہ جانے کتنے باطنی نوجوانوں نے کیا تھا، لیکن ان سب کی محبت بو الحوثی کے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ خود بھی مکار تھی اور لوگ بھی اس سے مکر و فریب کرنا چاہتے تھے، مگر یوسف کی محبت ان سب سے جداگانہ نوعیت رکھتی تھی۔ نہ جانے یوسف کے پاس وہ کون سا مضراب تھا جس نے لیلا کے فطرت نسوانی کے ساز خاموش کو پہلی مرتبہ مترنم کر دیا۔ اب اس سے عظمت و رفت کے جانفزا نغمے پیدا ہو رہے تھے اور لیلا محسوس کر رہی تھی کہ اس کا وجود ایک پرفریب رقاصہ کی سطح سے بہت بلند ہے۔